اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و شعور کے معزز دوستو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں سے متعلق ہے کہ کس طرح مسلمان سائنسدانوں نے اپنے علم و عقل سے دنیا میں درجہ کمال پایا۔ ناظرین کرام، جدید سائنس کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں نے رکھی اور بہت سی سائنسی ایجادات مسلمان سائنسدانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ آئیے مسلمان سائنسدانوں کی سائنسی خدمات سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں۔ معزز دوستو، کئی نامور مسلمان سائنسدانوں نے اپنے علم و دانش اور قابلیت کی بنا پر مختلف شعبہ جات میں ایجادات پیش کی۔ ان میں سے چند ایک کے احوال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ معزز دوستو، ابو یوسف یعقوب قندی 800 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 873 عیسوی میں وفات پائی۔ ابو یوسف یعقوب قندی طبیعیات کے موضوع پر کام کے حوالے سے مشہور ہیں۔ طبیعیات کا علم فزکس کے علم کو کہتے ہیں اور آپ نے اس موضوع پر 44 رسائل لکھے جس میں فزکس کی مختلف شاخوں کے متعلق بحث کی گئی۔ خواتین و حضرات، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ قندی بصریات کے موجد تھے۔ قندی بصریات کو ہم آپٹکس کے نام سے جانتے ہیں اور اسی موضوع پر ان کی مشہور کتاب علم البصر کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے بھی فزکس پر بہت زیادہ کام کیا۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں وفات پائی۔ ابن الہیثم نے خاص طور پر بصریات کے موضوع پر کام کیا۔ آپ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے بصارت کی درست توجہ پیش کی کہ صحیح انکشاف کیا کہ روشنی دیکھی جانے والی چیز سے آنکھ کی طرف آتی ہے۔ ان کی کئی کتابوں کے تراجم ہو کر یورپ میں عام ہوئے اور ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جس میں انہوں نے بصارت کے متعلق تفصیل سے آگاہی دی ہے۔ آپ ڈارک روم کے بھی موجد ہیں جس کی وجہ سے دنیاوی تاریخ میں پہلی بار تصویر اتارنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ایک اور مسلمان سائنسدان ابن سینا کی تحقیق کے حوالے سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں۔ ابن سینا بخارا میں پیدا ہوئے اور اسی جگہ انہوں نے وفات پائی۔ ابن سینا نے فزکس کے تمام موضوعات پر تحقیق کی جس میں موشن، فورس، ویکیوم، لائٹ، ہیٹ اینڈ اسپیسیفک گریوٹی وغیرہ جیسے مضامین شامل ہیں۔ ابن سینا کی مشہور کتابیں القانون اور الشفا صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، جو کہ تراجم کے بعد یورپ کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوئی۔ معزز دوستو، مسلمان سائنسدانوں میں ابو القاسم زہراوی کی خدمات بھی قابل تعریف ہیں۔ ابو القاسم زہراوی نے علم طب میں بہت کام کیا۔ آپ نے سرجری کے آلات، طریقے اور ان آلات کی اشکال کا ذکر اپنی کتاب تصریف میں کیا جس کی مدد سے تمام سرجری کے آلات کو عملی شکل دی گئی۔ یوں ابو القاسم زہراوی کا یہ علم طب میں بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور پھر ابو القاسم زہراوی کے ہی دور میں ہسپتال بنائے گئے۔ یوں تاریخ میں پہلی بار آپریشن کا آغاز ہوا۔ اسی جابر بن حیان نے علم کیمیا میں بہت کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے تاریخ کے سنہرے گوشہ میں موجود ہیں جو کہ ان کی قابلیت، علم و دانش اور ان کی انتھک محنت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ و خیر، اللہ حافظ۔